غیب کی باتیں۔ ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو فرام نیو یارک۔ یہ اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ہمیں احساس ہے بہت لوگ کالز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کالز مل بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے، اور اگر کال نہ ملے تو آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور وہ ناظرین جو شاید فون پہ اپنے مسائل ڈسکس نہ کرنا چاہیں حضرت سے، وہ بھی ہمیں ای میل کے ذریعے اپنے مسائل کھل کے بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت انشاءاللہ ای میل کے ذریعے آپ کو ان کے جواب دیں گے۔ تو حضرت ایک اور کالر ہیں جی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی سوال ذرا مختصر کیجئے۔ دوسرے اور لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی کال بھی لی جائے تاکہ ان کا بھی ہم خیال رکھ سکیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں پرویز بول رہا ہوں لانگ آئلینڈ سے۔ کیسے ہیں پرویز صاحب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کال آپ کو یوں کی، محمود اوان صاحب اور مفتی صاحب، پہلے تو میری طرف سے بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اتنا باہمت قدم اٹھایا ٹی وی ون کے اوپر۔ تمام امریکہ کی میرا خیال ہے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اس قسم کا پروگرام کیا جائے، کیونکہ اگر آپ پاکستانی اخبارات دیکھیں تو ان میں اشتہارات بھرے ہوئے ہیں، فل پیج کے اشتہارات ہیں جو کہ جادو ٹونا سے بھرے ہوئے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ہمیں صحیح گائیڈنس ملے، اور مفتی صاحب آپ کی وجہ سے یہ صحیح گائیڈنس مل سکتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جب لوگ جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو اتارنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو جاتا ہے ضرورت مند وہ ان سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ جادو ہم پہ کیا کس نے؟ تو وہاں پہ وہ لوگ گریز کرتے ہیں نام دینے سے۔ تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو شاید یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصل بات کیا ہے، اور دوسری وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید وہ لڑائی جھگڑا ایوائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ویسے۔ ہاں بالکل۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں کہ جادو ٹونا لوگ کرتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور اس کا علاج بھی احادیث طیبہ میں بتلایا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس کا بھی علاج معوذتین کے ذریعے سے نازل ہوا۔ باقی یہ بات کہ ان کا نام کا معاملہ جو معاف کیجیے ذرا تھوڑا سا معوذتین کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ کیا ہے، اکثر لوگوں کو شاید نا علم ہو اس کے بارے میں۔ معوذتین کا مطلب سورۃ فلق اور سورۃ ناس، جو آخری دو صورتیں قرآن کریم کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تو اس کے علاج کے طور پہ نازل فرمائی تھیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کو شفا ہو گئی تھی۔ تو باقی رہا نام کا جو معاملہ آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ فیکٹ ہے آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پتہ نہ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اصل میں علم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، یہ عامل کی اپنی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کا ایک اندازہ اور استخارہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتا کہ وہی بندہ ہے جس نے جادو کیا ہے، اس کا ایک اندازہ ہے۔ اگر ویسے وہ کسی کا نام لے دے اور آخرت کے اندر وہ نہ ہو تو یہ ایک تہمت ہے، اس کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بتلانے میں ایک کدورت ہے، جھگڑا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جادو ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتلائیے کس نے کیا ہے، اور تلوار نکال لی تھی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، اللہ نے مجھے اس گندگی سے پاک کر دیا ہے، لہٰذا مجھے ان کا نام زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کی بھی ایک طرح کی یہ سنت ہے کہ بھی ان لوگوں کا نام تذکرے کے بجائے اللہ سے شفا اور حفاظت مانگیں، اور اللہ اسے نجات دے دے تو اسی پر سجدہ شکر بجا لائیں، بجائے اس کے کہ یہ پتہ لگائیں کہ کس نے کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ پرویز صاحب۔ حضرت جی آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر کسی کو ہوا بھی تو ہمیں کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ جی کس نے کیا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب لیں گے۔ جی ایک اور کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میرا بیٹا ہے 28 ایئرز اولڈ ہے، اور اس کا دل دھڑکنے لگتا تیز تیز، اور سانس رکے جیسا محسوس ہوتی اس کو، اور نیند میں سے اٹھ جاتا، اور بعض وقت تو سونے سے پہلے ہوتا ایسا۔ کتنی عمر بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 28۔ لیکن اکثر فجر کے بعد، فجر کے وقت میں ایسا ہوتا، تو ڈاکٹروں کو بتا دیے سب کرے، کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ تو
کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو جادو ہو گئے، کرا دیے ہیں کوئی، اس کے پیٹ میں دوا ہے، جادو کرا دیے ہیں کوئی، تو آپ بتا دیجئے پلیز، میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹروں کو بتا دیے، ایکس رے لے لیے، صحیح ہے جی سمجھ گئے، آپ کا سوال سمجھ گئے۔ آپ ایسا کریں، اس کے لیے صبح میں 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین تلاوت کر کے ایک جگ میں پانی دم کر کے رکھ لیں۔ کس کے ساتھ؟ 7 مبین کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ یاسین تلاوت جب کی جاتی ہے تو پہلا جب مبین آئے تو اس پہ رکنے کے بعد پھر دوبارہ سے شروع کریں، سورہ یاسین دوسرے مبین پہ سٹاپ کریں، پھر دوبارہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین پہ سٹاپ کریں۔ اس کو کہتے ہیں 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین تلاوت کرنا۔ اچھا، یہ مختلف جگہوں پہ مبین آتے ہیں؟ جی 7 مبین ہیں پورے۔ تو 7 مبین سورہ یاسین میں، تو ہر مبین پہ رکتے ہوئے تو 7 مبین کے ساتھ آپ تلاوت کریں صبح میں، اور ایک جگ میں پانی دم کر لیں، تو دن بھر میں وہ بچے کو پانی پلائیں۔ اگر اسکول جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، تو بوتل میں وہی پانی ڈال دیں، تو پانی اسی میں سے پیا، رات تک اسی پانی کو پیے، جو بچ جائے اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیں، صبح کو نیا پانی دم کر لیں۔ تو یہ 71 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس کی دل کی کیفیت جو اس کو اصل میں ہولے دل ہوا ہے، تو ہولے دل کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہے، تو انشاءاللہ اس کو تسکین ہو جائے گی اور شفا ہو جائے گی۔